الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس خطبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات بیان کیے جائیں گے، اور دستور قدرت کیا ہے، قانون فطرت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بیان کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے کیا کہنے، قرآن پاک نے ان کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے اہل بیت کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح و شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، قرآن کریم نے ان کی شان کو بیان فرمایا۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ کریم کا یہ فرمان عالی شان ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کریم نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے گا۔ یہ باقاعدہ نام لے کر اہل بیت کا نام لیا گیا قرآن پاک میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اس خاندان کی عظمت و شان قرآن پاک نے اس انداز میں بیان فرمائی کہ قرآن پاک نے خود ان کو اہل بیت کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کہا، حضور کا بیت کہا گیا، اہل بیت کے نام سے ان کو تعبیر کر کے گویا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان فرما دیا ہے۔ تو اہل بیت اطہار میں کون کون آتے ہیں، اور پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت و شان کیسے بیان فرمائی۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا تارکن فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، فرمایا احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک تو کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، فیہ الہدی والنور، قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، قرآن کے اندر روشنی اور نور بھی ہے، یہ فرمایا۔ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا کہ دوسری چیز وہ میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ یہ مشکات کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو دو بھاری چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ قرآن پاک، اور دوسری بھاری چیز کیا ہے؟
اہل بیت اطہار۔ قرآن پاک کی عزت و عظمت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا کفر ہے، انسان مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا۔ اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بھی کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ من احبہما فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی، حضرت حسن و حسین کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو حضور نے اہل بیت اطہار حسن و حسین ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا۔ جو اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے تو یاد رکھیے وہ کبھی مسلمان نہیں رہتا۔ اور ان کی محبت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا، دو شہزادوں کی طرف اشارہ فرمایا، من احبہما فقد احبانی، جو ان سے محبت کرے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی بھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود، رجیم اور مردود بارگاہ وہ ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو تمہارے اندر میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اس کی شان کو بیان فرما دیا کہ اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اہل بیت اطہار کی بے ادبیاں نہ کرنا، گستاخیاں نہ کرنا، ان سے لڑائیاں نہ کرنا، ان سے بغض نہ رکھنا، ان سے دشمنی نہ رکھنا۔ جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھنے والا قرار پائے گا، وہ اللہ سے دشمنی رکھنے والا قرار پائے گا۔ اور ایک حدیث پاک جو مشکات کے اندر ہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا۔ فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو پکڑے رکھا، مضبوطی سے تھامے رکھا، تو فرمایا ہرگز ہرگز تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے۔ تو فرمایا کہ ان میں ایک چیز تو فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسری چیز فرمایا وعطرتی اہل بیتی، فرمایا کہ وہ میری اولاد، میرے اہل بیت ہیں، میری عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا ایک آسان راستہ بتا دیا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں، میں سیدھے راستے پر ہوں یا نہیں، تو فرمایا کہ وہ ان دو چیزوں کو دیکھ لے کہ کیا کتاب اللہ قرآن پاک کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، اور دوسرا اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کا جو طریقہ ہے، اہل بیت کی جو سچائی اور صدق ہے، اور اہل بیت کی جو محبت ہے، کیا وہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔
تو جو شخص قرآن پاک کو تھامے ہوئے ہے، اہل بیت اطہار کا دامن پکڑے ہوئے ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ تو معزز سامعین، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ ضروری ہے، لازمی ہے، یہ ہمارے صراط مستقیم پر چلنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہمارے اکابرین کو دیکھیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، تمہاری محبت لازمی ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر تمہاری شان کو بیان فرما دیا ہے۔ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے اندر تمہاری محبت کو فرض قرار دے دیا ہے، تم سے محبت کرنا، تم سے پیار کرنا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ پیار فرماتے، محبت فرماتے۔ آپ کا قول مبارک ہے کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافض، فرمایا کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا نام رافضیت ہے، اگر کوئی میرے اوپر یہ الزام لگائے کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں تو میں رافضی ہو گیا ہوں، تو فرمایا کہ دونوں جہان گواہ ہو جائیں تو پھر انی رافضی، تو پھر میں رافضی ہوں، اس معنی میں۔ یعنی کہ اس کا الٹ مطلب نہ لیا جائے، رافضی لوگ بد نصیب ہیں، رافضی لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دشمن ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ لیکن اگر کوئی لوگ، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کو یہ الزام لگانا چاہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ رافضی ہے، تو اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز میں جواب دیا۔ ورنہ اس قول کا، اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو حقیقت میں رافضی ہیں وہ اہل بیت کے محب نہیں ہیں، بلکہ وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ تو لہٰذا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے، پیار کرے، تو ہم اسے کہیں کہ یہ رافضی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، ایسا ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اہل بیت اطہار کا نام لے کر ظاہری طور پہ ان کی محبت کو ہم ظاہر کر کے کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی تو نہیں کر رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی تو نہیں کر رہے۔ یہ چیز جو ہے لازمی ہے اور ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی شان بھی وراء الورا ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بھی وراء الورا ہے۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ٹوٹ کر سچی محبت کریں اور اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت کریں، کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ کرام کے اندر ہی ہیں۔ اہل بیت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی شان کو بھی بیان فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، اور جس کی بھی فرمایا کہ تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تو فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے ان کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ تو اہل بیت اطہار کی شان، ان کی کیا خوبصورت عظمت ہے، شان ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو معزز سامعین، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 22ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔
جب یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار کی شان کو، عظمت کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی تو مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمبل مبارک میں، کملی مبارک میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی اس چادر مبارک کے اندر، جو منقش چادر تھی، اس کے اندر چھپایا اور ہاتھ بلند کر دیے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، وخاصتی اور میرے مخصوصین ہیں، اذہب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے رجس کو دور فرما دے، ان سے جو ہے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو خوب صاف ستھرا فرما دے۔ تو اس چادر مبارک کے اندر کن افراد کو لیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان پاک نیک ہستیوں کو اپنی چادر مبارک میں لے کر حضور نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، اذہب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور فرما دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لے کر آئیں، جب انہوں نے اس دعا کو سنا تو انہوں نے عرض کیا وَأَنَا مِنْهُمْ، کہ اللہ کے حبیب کیا میں بھی ان کے اندر میں سے ہوں، مجھے بھی ان میں شامل فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ خیر پر ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، آپ بھی ان کے اندر شامل ہو۔ تو گویا کہ اس روایت نے، اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، مسلمانوں کی مائیں، حضور کی پیاری ازواج، وہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیٹوں سے بھی، نواسوں سے بھی محبت کریں، پیار کریں۔ حضور کی شہزادی لاڈلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے پیار کریں، محبت کریں، اہل بیت اطہار کا سچا نام لیں، ان کی محبت کا دم بھریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی پیاری بیویاں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے بھی سچی اور پکی محبت کریں، ان سے بھی ہم پیار کریں، ان کی عظمت و شان کو بھی ہم بیان کریں، وہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، اہل بیت اطہار کی کیا عظمت و شان ہے، قرآن، حدیث، ہمارے آئمہ ان کی شان کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن ان کا نام لے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے اندر اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا دامن پکڑ لیا تم کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتے ہو، تمہارے پاس کبھی گمراہی نہیں آ سکتی ہے۔ حضور اس انداز میں شانیں بیان کر رہے ہیں، قرآن ان کا نام لے کر ان کی شانیں بیان فرما رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں فرما کے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر تمہاری محبت کو فرض قرار دے دیا گیا، تو لہٰذا تمہاری محبت دونوں جہان کے اندر، دونوں جہان کے مسلمانوں کے اوپر تمہاری محبت فرض ہے اور لازمی ہے۔ تو کیا شان ہے حضور کے خاندان مبارک کی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت،
مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح و شان اہل بیت۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ آل عمران، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ جس کے اندر عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا ذکر ہے۔ جب عیسائی لوگ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے تھے، حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت جو مباہلہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ارشاد فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب یہ عیسائی لوگ علم آ جانے کے بعد، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد یہ آپ سے جھگڑا کریں گے، تو ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ ہم لوگ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تمہاری جانوں کو بلاتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے دین اسلام کو تسلیم نہیں کرنا، ہم سے جھگڑا کرنا ہے، تو فرمایا کہ پھر ہم سے مباہلہ کر لو، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں۔ مباہلہ کرتے ہیں، مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا، یعنی کہ کوئی دعا کی جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف دعا کی جائے گی، جس کے اوپر عذاب آ گیا وہ جھوٹا ہوگا، اور جو عذاب سے بچ جائے گا وہ سچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرمایا کہ ان عیسائیوں سے فرمائیے تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جن بیٹوں کو لے کر گئے تھے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دو بیٹوں کو تو قرآن نے کہا بیٹوں کو، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے ان دو بیٹے، ان دو نواسوں کو لے کر گئے، امام حسن اور حسین۔ گویا کہ قرآن پاک نے ان کو حضور کا بیٹا کہا ہے، یہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن ان کو حضور کا بیٹا فرما رہا ہے۔ حضور بھی خود ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، ھذا ابنایا و ابنا بنتی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت بھی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلہ ہونا تھا، حضور جن ہستیوں کو لے کر گئے، بیٹوں میں امام حسن و حسین علیہم السلام تھے، اور بیٹیوں میں عورتوں کے اندر اپنی بیٹی، اپنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کو ساتھ لے کر گئے اور فرمایا کہ ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ تو اپنی جانوں میں کس کو لے کر گئے؟ نبی پاک علیہ السلام خود گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان قرار دیا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ تو حضور جس جان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک تھی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر گئے تو ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو عیسائیوں کا ایک وفد آیا، ان کا ایک پادری بھی تھا عبد المسیح۔ جب اس نے ان پاک
ہستیوں کو دیکھا، ان کے نورانی چہرے دیکھے، تو عبد المسیح پادری نے اپنے عیسائیوں سے کہا کہ اے جماعت نصارہ لوٹ جاؤ، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے ہاتھ اٹھا دیں، یہ ہستیاں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگیں کہ اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ ان کی دعا سے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر یہ تمہارے اوپر عذاب کی دعا مانگیں تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اے جماعت نصارہ لوٹ جاؤ، ان کا سامنا نہ کرو، اگر تم نے ان کا سامنا کیا تو تمہارے اوپر ایسا عذاب آئے گا کہ کوئی عیسائی، کوئی نصرانی اس زمین کے اوپر باقی نہیں بچے گا، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو پھر ان عیسائیوں نے جزیہ دینا، جزیہ دینا تو منظور کر لیا، اس کو تسلیم کر لیا، لیکن جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے مباہلہ نہ کیا۔ خود حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا ایسا قہر برسنا تھا، ایسا عذاب آنا تھا کہ اس عذاب کی لپیٹ کے اندر یہ تمام نصرانی آ جاتے، تمام عیسائی آ جاتے، پوری روئے زمین کے اوپر ایک بھی عیسائی نہ بچتا، سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ تو معزز سامعین، اس آیت مبارکہ نے بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی کیا عظمت و شان ہے، کیا ان کی پاکی ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کے کیا کمالات ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کس زباں سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو کیا ان کی عظمت و شان ہے، کیا ان کے کمالات ہیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن میرے معزز سامعین، ایک بات یاد رکھیں، جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جس کو جتنا بڑا منصب ملنے والا ہوتا ہے، جو جتنا عروج پر جانے والا ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے، اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے۔ جتنی بڑی ڈگری ملنی ہے اس سے بڑھ کر جو ہے اس کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ایک سٹک ہے، یہ عصا ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا پیارا ہے، یہ ایک درخت کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن کیا جیسے ہی درخت پیدا ہوا، درخت کا پودا وہ ظاہر ہوا، تو کیا فوراً ایسی ایک خوبصورت لکڑی پیدا ہو گئی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آج یہ مسجد کے اندر رکھی ہوئی اتنی خوبصورت لکڑی، جو ایک مسجد کی زینت بنی ہوئی ہے، منبر و محراب کی ایک زینت بنی ہوئی ہے، یہ عصا جس کو سنت سمجھ کے مسجد کے اندر رکھا گیا ہے، پہلے اس کے اوپر بڑے بڑے امتحانات آئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، ابتلا کے اندر اس کو گزارا گیا ہے، تکلیفوں کے اندر سے اس کو گزارا گیا، اس کو پہلے کاٹا گیا، کاٹ کر پھر اس کو تراشا گیا، کئی بار اس کو تراشا گیا، بار بار اس کو تراشا گیا، اور بنانے والے نے اس کو کئی مرتبہ اپنے ہتھیاروں کے ذریعے، اوزار کے ذریعے اس کو تراشا،
اس کی کاٹ چھانٹ کی، اس کے اندر لائنیں ڈالیں، اس کو خوبصورت بنایا، تو کئی امتحانات کے بعد، کئی مراحل کے بعد یہ ایک خوبصورت اور پیاری ایک لکڑی اور ایک عصا بن گیا کہ جو آج منبر و محراب کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ مقام اس کو کب حاصل ہوا؟ جب امتحانات میں سے اس کا گزر ہوا۔ کئی مراحل جو تکلیف دہ تھے، جو مشقت والے تھے، جو آزمائش والے تھے، ان مراحل سے گزارا گیا، پھر جا کر اس کو یہ مقام حاصل ہوا کہ یہ آج مسجد کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ ایک منبر و محراب کی زینت ہے۔ اسی طرح ایک پتھر جو ہم گھروں کے اندر لگاتے ہیں، سنگ مرمر، خوبصورت پتھر مسجدوں میں لگایا جاتا ہے، عالی شان مکانات کے اندر لگایا جاتا ہے، کیا وہ پتھر پہلے دن سے ہی ایسا تھا کہ وہاں سے اس کو اٹھایا اور لگا دیا گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس پتھر کو پہاڑ سے کاٹا گیا۔ کاٹنا، اس کے اوپر اوزار چلانا، ہتھوڑا چلانا، پتھر سے کاٹنا، مشینری کے ذریعے اس کو پہاڑ سے کاٹا گیا، اور پھر بنانے والے نے کئی مرتبہ اس کو اپنی مشینوں کے اندر سے گزارا، اس کو تراشا، کئی مرتبہ اس کی کاٹ چھانٹ کی گئی، کئی جو ہے مراحل سے اس کو گزارا گیا، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ پتھر عالی شان مکانات کی زینت بنتا ہے، مسجدوں کی زینت بنتا ہے۔ اسی طرح ایک دانہ، ایک گندم کا دانہ جب تک وہ زمین کے اندر رل نہیں جاتا، مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہو جاتا، وہ سورج کی دھوپ کو برداشت نہیں کر لیتا، تب تک جو ہے وہ ایک خوبصورت پودا نہیں بنتا۔ پہلے وہ مٹی کے اندر دبایا جاتا ہے، مٹی کی تکالیف کو وہ برداشت کرتا ہے، گرمی سردی کو برداشت کرتا ہے، سورج کی دھوپ کو برداشت کرتا ہے، لیل و نہار کے بدلتے ہوئے جو اطوار ہیں ان کو وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دانہ باہر نکل کے خوبصورت پودا رونما ہوتا ہے، دنیا کو وہ رزق بھی فراہم کرتا ہے، غذا بھی فراہم کرتا ہے، اور خوبصورت پودا بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے کتنے مراحل سے وہ ایک دانہ گزرتا ہے، پھر جا کے جو ہے اس کو ایک مقام، ایک منصب ملتا ہے، وہ دنیا کی نظروں میں ایک خوبصورت پودا بنتا ہے۔ اسی لیے کسی عارف باللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہی قانون فطرت ہے، یہی دستور قدرت ہے کہ جب بھی کسی کو بڑا منصب ملتا ہے، کسی کو بلندی ملتی ہے، کسی کو عروج ملتا ہے، کوئی اعلیٰ مقام کے اوپر آتا ہے، تو پہلے اس کو امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے، اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ابتلاؤں کے اندر سے اس کو گزارا جاتا ہے، بڑے بڑے تکلیف دہ مراحل سے وہ گزرتا ہے، بڑے بڑے کٹھن مراحل سے گزرتا ہے، مشقتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے اللہ کریم اس کو ایک عظیم الشان بلند و بالا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ اس بات کو آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب ان شہزادوں کو جنتی نوجوانوں کی سرداری مل رہی ہے، یہ کائنات کے سردار ہیں، عظیم الشان یہ لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو کیا فرمایا
کہ ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ شان ہے کہ دنیا کے اندر ان کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور جنت کے اندر یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب اتنا بڑا ان کو مقام ملا، منصب ملا، بلندی اور عروج ملا، تو اللہ کریم نے اتنا ہی بڑا ان کا امتحان بھی لیا ہے، اتنی بڑی آزمائش بھی ہوئی ہے، اتنا بڑا امتحان بھی ہوا ہے۔ تو کتنا بڑا امتحان اہل بیت اطہار کا ہوا کہ محرم الحرام شریف اگرچہ ان مہینوں میں سے ہے جن کا تعلق حرمت والے مہینوں کے ساتھ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے محرم شریف بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر محرم شریف کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، لیکن محرم شریف کو جتنی شہرت، جتنی محرم شریف کو عزت و عظمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی وجہ سے ملی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی وجہ سے ملی ہے، اتنی شہرت کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ آج محرم کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر محرم الحرام کے ان دنوں کا احترام کیا جاتا ہے، اور بالخصوص 9 اور 10 محرم شریف، اس کے اندر لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سب نسبتیں، یہ سب شانیں اگرچہ محرم الحرام کی عزت و عظمت پہلے سے ہے، لیکن جتنی شہرت حضور کے خاندان کی وجہ سے، اہل بیت اطہار کی وجہ سے ملی ہے، شہیدان کربلا کی وجہ سے ملی ہے، اتنی شہرت کسی اور مہینے کو نہیں ملی ہے۔ تو امتحان بھی بڑا، مقام بھی پھر بڑا ہے۔ تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، العطایا علی قدر البلایا، فرمایا کہ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت اور بڑا امتحان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا امتحان انبیاء کرام کا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد درجہ بدرجہ، جس کا جتنا بڑا درجہ ہے انبیاء کرام کے بعد، اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ تو یہ جو مقام ہے، جن کے اعلیٰ رتبے ہوتے ہیں، وہ ان آزمائشوں سے گزرتے بھی ہیں اور ان کے اوپر صبر بھی کرتے ہیں، صبر کر کے، صبر کا دامن پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس مضمون کو اپنے انداز میں بیان فرمایا، جیسا کہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر، کچھ بھوک، کچھ مالوں اور جانوں کی کمی سے، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کسی آزمائش میں سے گزرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی وہ انا للہ کہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں،
اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو قرآن پاک نے بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی درودیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ تو معزز سامعین، شہیدان کربلا، امام حسن و حسین اور پورا خاندان اہل بیت نبوت، ان کی یہ آزمائشیں، ان کے اوپر آیا ہوا امتحان، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اسلام ہے یہ اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے۔ آج تک جو آج ہمارے پاس یہ اسلام ہے، ہم مساجد میں آ سکتے ہیں، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم اتنے آسانی کے ساتھ آ کر مسجدوں کے اندر، آسائشوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ گرمیاں ہیں تو ہمارے پاس اے سی ہیں، ٹھنڈک ہے، خوبصورت مسجدیں ہیں، سردیاں ہیں تو قالین بچھے ہوتے ہیں، عالی شان مسجدیں ہوتی ہیں، اور جو ہے سردی سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے مساجد کے اندر۔ اتنی آسانی کے ساتھ جو آج ہم دین اسلام کے اندر شامل ہو کر، داخل ہو کر مسجدوں میں آ رہے ہیں، تو اگر اس کا ہم پہلے کا جو وقت دیکھیں اسلام کا، وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے، حضور کے خاندان نبوت نے ایک عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، جن قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آسانی کے ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آزمائشیں مسلمانوں پہ آیا کرتی ہیں، مسلمانوں پہ بلکہ زیادہ آتی ہیں، جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، چونکہ مسلمان کو بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ جنت کے اندر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کی، سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو نصیب ہوگی، وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یا اسی طرح جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جو تکلیف برداشت کرتا ہے، جس کو شہید کر دیا جاتا ہے، خون بہا دیا جاتا ہے، اس شہید مسلمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو جتنا بڑا انعام ملتا ہے تو اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج اگر مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے، ہر دور میں مشکل وقت آتے رہے ہیں، آفتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور اسی طرح وبائیں، بیماریاں مسلمانوں پہ آتی رہی ہیں، بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں، بیماریاں کا پھیلاؤ ہوا، بیماریاں پھیل گئیں، آفتیں آئیں، موجودہ حالات میں بارشیں آ رہی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہر، نامور شہر آج پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی آفتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، اور اسی طرح کرونا جیسی وبائیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر ہم کیا سمجھیں گے کہ آزمائش ہے۔ ہاں، کافر کے لیے یہ عذاب ہے، کافر کے لیے آزمائش نہیں ہوتی۔ کوئی مصیبت آئے کافر کے لیے وہ آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ کافر کے لیے وہ عذاب ہوا کرتا ہے۔ اور مسلمان پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی بیماری آئے، تکلیف آئے، وہ مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کے لیے وہ کیا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، وہ مسلمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اس تکلیف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے درجے بلند کرتا ہے، مسلمانوں کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب ہم سمجھیں۔ اگر ہم اس کو عذاب سمجھتے رہیں،
یا ہم اس کو جو ہے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بس تکلیفیں ہی دیتا رہتا ہے، پریشان ہی کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم ناراضگی سمجھیں، دل سے ہم ناراض ہوں، تو پھر یہ ہمارے لیے باعث ثواب نہیں ہے، پھر یہ ہمارے لیے باعث عذاب ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل کریں گے، جو اللہ کریم کا فرمان ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، تو پھر یہ آزمائشیں مسلمانوں کے لیے باعث ثواب ہیں، باعث رحمت ہیں، گناہوں کا کفارہ ہیں اور بلندی درجات کا سبب ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، واقعہ کربلا اگر ہم اس کو غور و فکر کر کے اس کو سمجھیں، اس کے اندر ہم غور کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے پہلے کے مسلمان صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، وہ سب کے سب اسلام کی خاطر آزمائے گئے ہیں۔ اسلام کی خاطر ان کے اوپر بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیں کہ 40 سال تک پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر انسان عزت کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر 40 سال تک، جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تب تک ہر چھوٹا بڑا مرد ہو یا خواتین ہوں، وہ سب کے سب حضور کی عزت کر رہے ہیں، حضور کو صادق و امین کہہ رہے ہیں، اپنی امانتیں حضور کے پاس آ کے رکھ رہے ہیں، کائنات کا سب سے سچا انسان حضور کو کہہ رہے ہیں، حضور کی عزت ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے پیارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، جتنے تمہارے بت ہیں جن کو تم نے اپنا جھوٹا خدا بنایا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام باطل ہیں، غلط ہیں۔ خدا کی ذات وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو میرا بھی خدا ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، وہی ہم سب کا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ جب حضور نے یہ فرما دیا اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، تو جب حضور نے یہ اعلان نبوت فرمایا تو پھر دیکھیں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کن کن تکلیفوں سے حضور کو گزرنا پڑا، کیسے کیسے امتحانات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے، کفار مکہ نے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیں، کہ یہی حضور پاک جن کو 40 سال سے پہلے صادق و امین کہا جا رہا ہے، عزت کی جا رہی ہے، لیکن یہی شخصیت ہے، یہی ایک عظیم انسان ہے کہ اعلان نبوت کے بعد اونٹوں کی اوجڑیاں حضور کے سر مبارک پہ رکھ دی جاتی ہیں، حضور کعبہ شریف کے پاس آ کر سجدے کے اندر جاتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی حالت میں اونٹ کی ایک وزنی اوجڑی حضور کے سر مبارک پہ رکھ دی جاتی ہے۔ حضور چلتے ہیں تو حضور کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گڑھے کھودے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنوں، دیوانہ، کیسے کیسے الفاظ، نازیبہ الفاظ حضور کو بولے جاتے ہیں، اوباش قسم کے لڑکے، قریش مکہ کے نوجوان لڑکے اوباش قسم کے حضور کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، جو حضور کو معاذ اللہ جادوگر کہتے ہیں، حضور کو شاعر کہتے ہیں،
حضور کو ساحر کہتے ہیں، حضور کو جادوگر، دیوانہ، مجنوں کہتے ہیں۔ یہ تمام جو برے القابات تھے، برے الفاظ تھے، ان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جاتا، حضور کو پکارا جاتا برے ناموں کے ساتھ، حضور کو معاذ اللہ گالیاں تک دی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو 40 سال سے پہلے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہہ رہے ہیں، کائنات کا عظیم انسان کہہ رہے ہیں، لیکن آج یہی لوگ ہیں جو حضور کو گالیاں دے رہے ہیں، حضور کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، سر مبارک پہ اونٹ کی اوجڑیاں رکھ رہے ہیں، اور کبھی پکڑ کے گلے کے اندر کپڑے ڈال کے حضور کو گھسیٹا جاتا ہے، حضور کا گلا دبایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، اتنا گلے کو دبایا جاتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلاء کلمات الحق کیا، ایک جو کلمہ حق تھا اس کو بلند کیا، جو حقیقت بات تھی، جو سچائی تھی، جو حق اور سچ تھا، وہ کائنات کے سامنے رکھا۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا، حضور کو تکلیفیں دی گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اشد الناس بلاء، کہ سب سے زیادہ جو سخت امتحان ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کرتا ہے۔ فالامثل الامثل، اور پھر فرمایا کہ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے، انبیاء کے بعد جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے، اور ہر دور میں ایسے وقت آتے رہے ہیں، ان اوقات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑتا رہا ہے۔ ہر دور کے اندر کبھی غیروں کے سامنے غیروں نے کوئی جو ہے ایسا کام کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے آزمائش آ گئی، کبھی کافروں کی وجہ سے، غیر مسلموں کی وجہ سے، کبھی یہود و نصارہ کی وجہ سے، کبھی مجوسیوں کی وجہ سے، کبھی ہندوؤں کی وجہ سے، کبھی سکھوں کی وجہ سے، کن کن مراحل سے مسلمانوں کو گزرنا پڑتا رہا۔ تو جو مسلمان استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، استقامت کا پہاڑ بن کے ان کے سامنے اعلاء کلمات الحق کرتا رہا، حق بات کرتا رہا، وہ آج بھی ایک عظیم مسلمان ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ایک عظیم مسلمان ہوگا، وہ آج بھی ایک عظیم انسان ہے، اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک عظیم انسان بنائے گا۔ تو آزمائشیں، امتحانات، مشکلات، مصیبتیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کا باعث بنتی ہیں، گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، شہیدان کربلا کو یاد کرنا چاہیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد کرنا چاہیے، اسلام کی خاطر۔ دیکھیں تو صحیح، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا اسلام کی خاطر۔ مسجد کے اندر نماز کی حالت میں ان کو خنجر مارا گیا اسلام کی خاطر، یہ تکلیف آئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اسلام کی خاطر۔ حضرت علی شہید ہو رہے ہیں اسلام کی خاطر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دی گئی اسلام کی خاطر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں اسلام کی خاطر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کا خاندان، وہ ستایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے اسلام کی خاطر۔ تو جن جن کے بڑے رتبے ہیں تمام کے پاس
یہ امتحانات آئے ہیں، یہ آزمائشیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں، انہوں نے صبر کر کے کائنات کو یہ درس دیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ قرآن پاک نے بھی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس نہیں ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو سینہ کوبی کی جائے، اپنے چہرے کو مارا جائے، کپڑے پھاڑے جائیں، واویلا کیا جائے، شور مچایا جائے، چیخ و پکار کی جائے۔ یہ درس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے اور کائنات کو درس دیا کہ جب مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں تو اسلام کی خاطر تمام کی تمام برداشت کر لو۔ اسلام کو نیچا نہیں ہونے دینا، مسلمانوں کو نیچا نہیں ہونے دینا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کا دامن پکڑ کے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ اس لیے آئے دیکھیں، شہید تو اس کائنات کے اندر بڑے ہیں، ہر شہید کا بڑا مقام ہے، اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن شہیدان کربلا، شہیدان کرب و بلا، یہ وہ شہدائے اسلام ہیں، وہ شہدائے اسلام ہیں کہ جب جب شہیدان کربلا کو یاد کیا جائے گا اور انشاءاللہ قیامت تک ہر سچا اور کھرا مسلمان ہر لمحے ہر مشکل وقت میں شہیدان کربلا کو یاد کرے گا، تو جب بھی کوئی یزیدی طاقت آئے گی، یزیدی قوت آئے گی، جب بھی کوئی باطل آئے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ضرور کیا جائے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اتنا بڑا امتحان دیا ہے، اس کا صدقہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جب جب یزیدی، جب جب باطل طاقتیں ظہور پذیر ہوتی رہیں گی تو تب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا امتحان دے دیا، اتنی بڑی مصیبت کے اوپر آپ نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے کہ قیامت تک اب جب بھی کوئی باطل قوت آئے گی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو نیست و نابود، اس کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے امام حسین کا کوئی غلام ضرور پیدا ہوتا رہے گا۔ تو آج بھی دیکھیں، ہم غور کریں کہ اس کائنات کے اندر اہل حق کو ستایا جا رہا ہے۔ جو اہل حق ہیں، غور کریں، جو جتنا مذہبی ہوتا ہے، اپنے مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر علمی لحاظ سے پختہ ہوتا ہے، دین اسلام کے اندر عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو جتنا زیادہ پختہ ہے، مضبوط ہے، آج اتنا ہی اس کو زیادہ ستایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی تو اس کو ستایا جانا، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، اس سے مسلمان کبھی بھی یہ سبق حاصل نہ کریں کہ اس کی عزت کم ہو گئی ہے، اس کی تو زندگی خراب ہو گئی ہے، اس کی آسائشیں، اس کی سہولتیں ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں، بلکہ جو دین اسلام کے اندر جتنا پختہ ہوتا ہے علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اتنا ہی بڑا اس کے اوپر امتحان آتا ہے۔ اگر وہ آج مصیبتوں کے اندر ہے، آزمائشوں کے اندر ہے،
تکلیفوں کے اندر ہے تو یاد رکھ لینا، اگر وہ اپنے علم کے اندر زیادہ پختہ ہے، اپنے علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے زیادہ پختہ ہے، اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، تو یاد رکھ لینا وہ ایک سچا اور کھرا اور پکا مسلمان ہے، وہ صحیح معنوں میں ایک پکا دیندار اور ایماندار مسلمان ہے۔ دنیا کے اندر اس کو آزمائش آ رہی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے، اس کی جو علمیت ہے، اس کے جو کارنامے ہیں، اس نے جو کائنات کو اپنے علم و عمل کے ذریعے سبق سکھایا ہے، درس دیا ہے، وہ اگرچہ شہید ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کیا ہوا کام قیامت تک لوگ اس سے درس لیں گے، سبق حاصل کریں گے، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہمارے مسلمان غور کریں، کوئی نمازی اس کو پریشانی آ جائے، کسی نمازی کو کوئی مصیبت آ جائے، تو ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ تو بھائی نماز پڑھنے گیا تھا، جب تک یہ نمازی نہیں تھا بڑا خوشحال تھا، اب نمازی بن گیا ہے تو دیکھو اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلے والی کمیاں کوتاہیاں ان کو ان تکلیفوں کے ذریعے ان کے جو گناہ ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہو، ان مصیبتوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کا کفارہ بنانا چاہتا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو کسی کی تکلیف کو دیکھ کر یہ مت سمجھیں اگر وہ مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو گیا ہے، اس نے کوئی غلط کام کر لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔